وفاقی کابینہ کی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا مختصر اجلاس۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 اور 30 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق۔ دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور کیا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے وفاقی کابینہ کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ۔ اسلام آباد میں پنجاب طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ 1,78,000 پوائنٹس کا نیا سنگ میل عبور۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1800 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ شیئرز مارکیٹ 1,78,253 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر حصص کی خرید و فروخت جاری۔ پانچ بڑے ایک میز، ملک کی سیاست میں تلخی سے مکالمے تک کا نیا موڑ۔ حکومتی رکن رانا ثناء اللہ کا بانی پی ٹی آئی سمیت ملک کے 5 بڑوں پر مشتمل مفاہمتی فارمولہ پیش۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم کی سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صورتحال تب ہی بہتر ہو سکتی ہے جب 5 بڑوں میں اعتماد بڑھانے کے اقدامات ہوں۔ ان بڑوں میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بانی پی ٹی آئی اور ایک اہم شخصیت شامل ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی سمیت 5 بڑوں کے اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب تک ان شخصیات کے مابین اعتماد سازی کے لیے اقدامات نہیں ہوں گے، بریک تھرو نہیں ہوگا۔ مزید کہا کہ تحریک انصاف اداروں کی قیادت کے خلاف کردار کشی کی مہم بند کرے تو بانی سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی سے مطالبہ کیا کہ وہ 8 فروری کے احتجاج کی کال واپس لے، ساتھ ہی وارننگ بھی دی کہ پہیہ جام کی کوشش پر ایسا دھر لیا جائے گا کہ یہ پھر گرا کریں گے۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے ملک میں سردی کی شدید لہر، پرند انسان سبھی ٹھٹر گئے۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری سے سیاحوں کی موجیں، گلیات کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ لواری ٹنل پر 1.5 سے 2 فٹ تک برف پڑ گئی ہے، جبکہ چترال میں 28 انچ اور ستور میں 2 فٹ تک برف باری ریکارڈ۔ چلاس اور اپر دیر کے پہاڑوں پر بھی سفیدی چھا گئی۔ بٹگرام میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برف باری سے پارہ -15 تک گر گیا۔ اڈنکیل چیئر لفٹ پاس سیاحوں کا رش، جبکہ شدید برف باری کے باعث سیاحتی مقامات کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ مظفر آباد، گرد و نواح میں بوندا باندی، شدید دھند کے باعث باہر نکلنا مشکل۔ بلوچستان میں بھی ٹھنڈا ٹھار پروگرام، زیارت میں درجہ حرارت -4 تک چلا گیا۔ لاہور میں آسمان پر بادلوں کا بسیرا، یخ بستہ ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ ملک میں دھند وہ بھی اندھا دھند، ہر راستہ ہر شے گم۔ حد نگاہ کم ہونے پر قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر ویز کئی مقامات پر بندش کے بعد کھول دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا شہریوں کو دن کے اوقات میں سفر کرنے کا مشورہ، ڈرائیورز کو فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت۔ پاکستان کے برطانوی کے بعد بنگلہ دیشی ایئر لائن کو بھی براہ راست پروازوں کی اجازت۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق بنگلہ دیشی ایئر لائن کو ڈھاکہ سے کراچی کی براہ راست پروازوں کی اجازت دی گئی۔ بیمان ایئر لائن 3 ماہ کے لیے 30 مارچ تک پروازیں چلا سکے گی۔ بنگلہ دیشی ایئر لائن کو منظور شدہ روٹ کے ذریعے پاکستان کے فضائی حدود کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ اس سے قبل پاکستان نے برطانیہ کی ایئر لائن نورس اٹلانٹک کو بھی پروازوں کی اجازت دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا کہ یہ ایئر لائن لندن، مانچسٹر اور برمنگھم سے اسلام آباد کے لیے براہ راست سروس کا آغاز کرے گی۔ Today begins a new era. I stand before you, moved by the privilege of taking this sacred oath, humbled by the faith that you have placed in me, and honored to serve as either your 111th or 112th mayor of New York City. But I do not stand alone. I stand alongside you. نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ 34 سالہ زہران ممدانی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا۔ سٹی ہال میں منعقدہ تقریب میں ممدانی اپنے دادا دادی کے قرآن پاک لائے۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے زہران ممدانی سے حلف لیا۔ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی نے خطاب میں کہا کہ آج سے نئے عہد کا آغاز ہو گیا ہے۔
میں بلا تفریق نیو یارک کا میئر ہوں۔ میئرشپ کو اپنے لیے اعزاز قرار دیتے ہوئے ممدانی نے کہا وہ تمام شہریوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سب کا تحفظ کروں گا، عوام کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں کھڑا رہوں گا۔ درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کے باوجود شہریوں کی کثیر تعداد حلف میں شریک ہوئی۔ سعودیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ، دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کا جائزہ، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقے زیر بحث آئے۔ رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ رابطہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا عکاس ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں، سرد موسم میں رنگا رنگ سرگرمیاں۔ سوات کے دلکش سیاحتی مقام کالام میں 5 روزہ سنو فیسٹیول نے سیاحوں کو مسحور کر دیا۔ سفید پہاڑوں پر رنگین مقابلوں نے سنو فیسٹیول کو دل فریب بنایا۔ فاتح ٹیم کی جیت کے بعد روایتی بھنگڑے، سیاحوں کا بھرپور خراج تحسین۔ کالام سنو فیسٹیول نے ونٹر ٹورزم کو نئی پہچان دے دی۔ اور کامیڈی کے بیتاج بادشاہ لیجنڈ اداکار لہری کا آج یوم پیدائش۔ 38 سالہ فلمی کیریئر میں لہری نے 300 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ لہری نے اپنے برجستہ جملوں سے پہچان بنائی۔ کئی کامیاب فلمیں لہری کے کریڈٹ پر ہیں۔